بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں تاریخ کا بدترین قتل عام ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ امریکی اخبار کہہ رہا ہے، امریکی رپورٹیں کہہ رہی ہیں، الجزیرہ، العربیہ، CNN اور اس کے علاوہ مختلف اخبار، رسائل، جرائد اور چینل سے جو ہم نے اعداد و شمار جمع کیے ہیں وہ انتہائی ہوش ربا پریشان کن ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ افغانستان کے اندر 20 سال جنگ جاری رہی، اس سے بھی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس سے بھی زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ وہ جو اعداد و شمار ہم نے جمع کیے ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ غزہ میں تاریخ کا بدترین قتل عام ہو چکا ہے۔ شہادتیں 20 سالہ افغان جنگ سے بھی بڑھ گئی ہیں۔ 90% بم 2000 پاؤنڈ تک وزنی تھے۔ جانی نقصان عراق یوکرین جنگوں سے بھی زیادہ۔ مغربی کنارے پر 20 سال میں سب سے زیادہ پرتشدد کارروائیاں ہوئیں۔ مسجد اقصی پر دھاوا بولا گیا۔ ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ غزہ کی پٹی میں جاری جنگ کے 48 دنوں میں عارضی جنگ بندی جو ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شہداء کی تعداد 14,854 ہو چکی ہے۔ 36,000 غزہ کے مسلمان بچے، بڑے، خواتین زخمی ہوئے، 36,000 زخمی، 7,000 مسلمان لاپتہ ہیں۔ تباہ شدہ اسکولوں کی تعداد 2,222 بتائی جا رہی ہے اور 60 اسکول بند ہو چکے ہیں۔ تباہ شدہ جو گھر ہے ان کی تعداد 2,75,200 ہے، جو گھر تباہ ہو گئے ہیں بالکل۔ بے گھر افراد کی تعداد 1,70,000 بتائی جا رہی ہے کہ اتنے لوگ غزہ کے، آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی جو آبادی ہے وہ 20 سے 22 لاکھ ہے اور اس میں مغربی کنارہ نہیں آتا۔ 20 سے 22 لاکھ غزہ کی آبادی ہے اور 20 سے 22 لاکھ ہی مغربی کنارے کی آبادی ہے۔ فلسطین کے دو حصے ہیں نا، ایک مغربی کنارہ جس پر الفتح کی حکومت ہے، محمود عباس جس کے وزیر اعظم ہیں، جس کے سربراہ ہیں، اور دوسرا غزہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کوئی 20 سے 22 لاکھ ہے، یہاں پر حماس کی حکومت ہے، غزہ کو معصور کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو بے گھر افراد ہوئے وہ 1,70,000 بتائے جا رہے ہیں۔ تباہ شدہ جو مساجد ہوئی ہیں ان کی تعداد 192 ہے۔ جو مکمل طور پر مساجد تباہ ہوئی ہیں وہ 56 ہے اور 3 گرجا گھر بھی تباہ ہوئے ہیں اور بنیادی طبی ضروریات کی عدم دستیابی کے باعث 26 ہسپتال بند ہو چکے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں، یہ اعداد و شمار میں نہیں کہہ رہا بلکہ امریکی اخبار کہہ رہا ہے۔ وہ امریکہ جو اسرائیل کا پشت پناہ ہے، وہ چینل، وہ امریکی میڈیا، برطانوی میڈیا اور یہ سارے لوگ جو ہے ان کے دانشور خود چیخ اٹھے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا، غزہ کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ نہ صرف عالم اسلام میں، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، بلکہ امریکہ میں بھی مظاہرہ ہوا، لندن میں، لندن کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے، ہر جگہ پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ میں مظاہروں کے اعداد و شمار نکال رہا تھا تو بتایا گیا کہ گزشتہ 10 سال میں سب سے زیادہ جو بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ہوئے ہیں وہ اس پر ہوئے ہیں جو اسرائیل حماس کی جو جنگ چل رہی ہے، اتنی بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اور ان مظاہرین کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 6 کروڑ سے متجاوز ہے مجموعی طور پر جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ انڈونیشیا میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، پاکستان میں مظاہرے ہوئے، سعودی عرب میں ہوئے، عرب تمام ممالک میں، پورے یورپی ممالک میں ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر خود مظاہرے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔
یہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کو بتائے ہیں، کوئی بھی انصاف پسند دانشور، کوئی بھی انسانیت کا چاہنے والا یہ اعداد و شمار سامنے رکھے تو پتہ چلے گا کہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم میں جس طرح تباہی اور بربادی ہوئی سی، اسی طرح اسرائیل نے قتل عام کیا ہے، اسی طرح اسرائیل نے غزہ پر تباہ کن حملے کیے ہیں، اسی طرح بم برسائے ہیں، اسی طرح میزائل برسائے ہیں، بچوں کو نہیں چھوڑا۔ بچے سب سے زیادہ یہاں پر شہید ہوئے غزہ میں، اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ آپ جانتے ہیں جنگوں میں بچوں کو امن ہوتا ہے، خواتین کو امن ہوتا ہے، بوڑھوں کو امر ہوتا ہے، اور جو شہری آبادی ہوتی ہے اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، مساجد جو عبادت گاہیں ہوتی ہے اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، ہسپتالوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، صحافیوں کو پناہ ہوتی ہے اور امدادی کارروائیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں امدادی سامان تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آج میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، تصاویر دیکھ رہا تھا، غزہ کے مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگانی پڑ رہی ہے۔ وہ قطرہ قطرے کو ترس گئے ہیں، ان کو اپنی جان بچانے کے لیے جو ضروری دوائیں ہیں وہ لانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ریڈ کراس جیسے اور اسی طرح جو عالمی رفاہی ادارے ہوتے ہیں ان کے کارکن بھی یہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ ایک جگہ ابھی جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں کہ قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کئی جگہ پر بمباری کی ہے۔ اندرونی حالات، اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں جس کے خلاف سب سے زیادہ قراردادیں منظور ہوئی، اسرائیل نے جوتے کی نوک پر رکھا۔ اسرائیل یہ سن لے، کان کھول کے سن لے، ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہلاکو خان ہو، چنگیز ہو، جس نے بھی انسانیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، فرعون سے لے کر یہ آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، وہ کبھی بھی سلامت نہیں رہا، اس کو اس کے کیے کا بدلہ مل کے رہا، اس کا برا انجام ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے، زبان خلق خدا کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ زبان خلق خدا کیا کہہ رہی ہے؟ اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ جنگ روکیں۔ سلامتی کونسل نے بھی کہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن اسرائیل فرعون بنا ہوا ہے، فرعون سے بھی بڑا ہوا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا انسانیت کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے۔ اندرونی حالات ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم مسلمان ہر جگہ پر غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کے حق میں مظاہرے کریں، چیخیں چلائیں، جو جتنا کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ اگر کوئی مال دے سکتا ہے مال دے، اگر کوئی جان دے سکتا ہے جان دے، اگر کوئی سامان دے سکتا ہے سامان پہنچائے، اگر کوئی دعا کر سکتا ہے دعا کرے۔ دامے درمے قدمے سخنے، مظلوم فلسطینیوں کی امداد حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دوسری طرف تمام مسلم ممالک کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے، اسرائیل کے ظلم کے خلاف جتنا بول سکتا ہے وہ بولے، ورنہ اسرائیل کا بھی وہی حال ہوگا جو حامان کا ہوا، جو قارون کو ہوا، جو ہلاکو کا ہوا، جو چنگیز خان کا ہوا۔